إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين میرے عزیز بھائیو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور وہ ہمیں اپنی جنتوں کا وارث بنا دے۔ یقیناً نیک اعمال کرنے آسان بھی بہت ہیں اور مشکل کام بھی ہے، لیکن نیک اعمال کو کر کے ان کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نا یاد رکھیں کہ کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے اس کے نیک اعمال کے۔ کوئی جس مرضی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جتنا بڑا مرضی دنیا کے اندر وہ بندہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت والا شرف والا وہی بندہ ہے کہ جس کے اعمال درست صحیح اور قابل قبول ہیں. بہت بڑی بڑی غلط فہمیوں میں نا انسان کو شیطان مبتلا کر دیتا ہے، بڑی بڑی غلط فہمیوں. 5 وقت کا نمازی ہے، باقی سارے الٹے کام کر رہا ہے، تو وہ اس بات پہ خوش ہے کہ چلو نماز تو پڑھتا ہوں، یہ نماز مجھے جنت میں لے جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معیار کچھ اور ہے، ہمارے دماغ کا معیار کچھ اور ہے. اعمال کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرائط چھپائی نہیں ہے، واضح کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں کہ اعمال اگر قبول کروانے ہیں نا تو ان کے لیے یہ شرائط ہیں، ان پہ تمہیں چلنا پڑے گا، اس کے مطابق زندگی اور گزارنی پڑے گی اور اعمال کرنے پڑیں گے. ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے حقوق پورے کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہے، نماز کو نہیں چھوڑتا، فرائض کی پابندی کرتا ہے، لیکن حقوق العباد میں زیرو ہے، بالکل اس کے کوئی عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا. یاد رکھیں، واضح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے، آپ جانتے ہو، اتدرون من مفلس، آپ کو پتہ ہے میری امت کا مفلس اور غریب اور لاچار اور فلاش کون ہے؟ مفلس اور غریب کس کو کہتے ہیں؟ ندار کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، کہ ہم تو مفلس اور غریب اور ندار لاچار خلاش اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے، دنیا کا مال نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیں، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بِصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَصَدَقَاتٍ وَصِيَامٍ، نمازیں بڑی اس نے پڑھی ہوں گی، روزے بڑے رکھے ہوں گے، صدقات اور خیرات بڑی اس نے دی ہو، اللہ کے قرآن کی بڑی تلاوتیں کی ہوں گی، اللہ کے حقوق بڑے پورے کیے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر لے گا اور اس سے سوال کرے کہ آجا یہ کچھ لوگ ہیں جن کے تو نے حقوق غصب کیے تھے، مارے تھے، جن کے ساتھ تو نے ظلم اور زیادتی کی تھی، پہلے ان کا جواب دے پھر میں تیرے باقی اعمال کو دیکھوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوگ شکایات لے کر کھڑے ہونے والے شکایت کریں. کوئی کہے گا اللہ اس نے مجھے دنیا کے اندر کمزور ماڑا سمجھ کے میرے اوپر ظلم کیا. اللہ پوچھیں گے کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے آج کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمازی کی، حاجی کی، زکاتی صاحب کی، صدقات دینے والے کی، راتوں کا لمبا لمبا قیام کرنے والے کی اور جناب بڑے بڑے روزے رکھنے والے کی نیکیاں نکال کے اس کی ذمہ اس کے حوالے کرنا، اس کے کھاتے ڈال دیجئے. کوئی آئے گا اللہ اکلا مالا ہذا، اس آدمی نے میرا مال غصب کیا تھا، میرا مال اس نے ناحق طریقے سے کھایا تھا، کیا چاہیے؟ اللہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، آج میں نے مال کا کیا کرنا ہے، مجھے آج نیکیاں چاہیے. اس بندے کی نیکیاں نکال کے اس کے حوالے کر دی. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ساری نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں، لیکن حق داران ابھی موجود ہیں، کھڑے ہیں، کیونکہ اس نے 50-60 سال زندگی گزاری ہے اور 50 سالوں میں 60 سالوں میں
یہ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا اس نے. اللہ فرمائیں گے لو بھی اس کی نیکیوں کا تھیلا جو ہے نا وہ خالی ہو گیا ہے. حقداران کہیں گے اللہ یوم یوم الحساب، آج تو حساب کتاب کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، ہم انصاف چاہتے. اللہ کہیں گے ہاں آج میں نے وعدہ کیا ہے کہ آج یوم الدین ہے، یوم الحساب ہے، میں حساب دوں گا، میں آج تمہیں برابر ان کا حساب دوں گا. یا اللہ میرے ساتھ بھی ظلم کیا ہے. اللہ فرمائیں گے اب اس کے گناہ نکال کے اس کے ذمہ ڈال، اس بندے کے گناہ ڈال دیے جائیں گے. اتنے گناہ ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اس کی نماز نہیں دیکھیں گے، کوئی نیکی نہیں دیکھیں گے. اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو اس کے پاؤں سے پکڑ کے اوندے منہ کر کے اس کو جہنم کے اندر پھینک. نیکیوں کی حفاظت کرنا آسان نہیں ہے میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو توفیق دیتا ہے نا نماز پڑھنے کی، اگر اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے نا صدقات اور خیرات کرنے کی، تو اس کو چاہیے وہ نظر رکھے کہ میرے ساتھ منسلک لوگ کہیں مجھ سے پریشان تو نہیں ہیں، میری زبان کی وجہ سے، میرے کردار کی وجہ سے کئی لوگ مجھ سے تنگ تو نہیں ہیں، میرے اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگ میرے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں. یہ باقاعدہ طور پہ ہمیں سوچنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا، پھر جا کے ہماری نیکیوں کو بھولوں. او بھائیو یہ بات جو ہم کر دیتے ہیں نا، کوئی نہیں جی مولوی صاحب چھڑو تسی ہمیں حدت سخت گلاں کری رکھ دیں. او میرے عزیزو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ ہماری منمانی نہیں ہے، ہماری مرضی نہیں ہے. اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو. پھر ایک بندہ نمازیں پڑھی جا رہا ہے، صدقات اور خیرات کر رہا ہے. دوسری شرط میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. اللہ کی توحید کا اقرار کرنا صرف کافی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی توحید پہ پہرا دے. اور ہمارے ہاں جو توحید ہے نا وہ صرف توحید ربوبیت ہے. مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. آپ پڑھ لیں، اللہ کا قرآن پڑھیں. ابو جہل سے پوچھا جاتا بتا زمین کو بنانے والا کون ہے، تو کیا کہتا تھا؟ اللہ. ابو جہل بتا بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون ہے، تو وہ کہتا تھا اللہ ہے. آسمانوں اور زمینوں کا مالک کون ہے، وہ کہتا تھا اللہ ہے. بتاؤ اس دنیا کے جہان کو بنانے والا کون ہے، وہ داہریہ نہیں تھا، وہ مانتا تھا اللہ ہے. لیکن جب بات چڑھاوے چڑھانے کی آتی تھی، جب بات مانگنے کی آتی تھی، جب بات جھکنے کی آتی تھی، وہ اللہ کو چھوڑ کے لات منات عزا ہبل اپنے بزرگوں کے سامنے جھک جاتے تھے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرکین کے اندر شامل کر دیا. یاد رکھو اپنے اعمال کو اگر بچانا ہے تو میرے عزیزو پورے پکے پکے توحید کے پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا. اگر توحید نہیں ہے نا، مکمل توحید نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعمال قبول نہیں ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلنے لگے. مدینہ سے باہر ہم کھڑے تھے، سواریاں تیار تھیں، نبی علیہ السلام اپنی سواری پہ بیٹھنے لگے. دور سے ہم نے دیکھا ایک اونٹ سوار بڑی تیزی سے آ رہا ہے ہماری طرف. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی انتظار کر لو، یہ آنے والا لگتا ہے مجھے کہ مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے. پیارے نبی علیہ السلام انتظار کرنے لگے. اونٹ پہ سوار شخص آیا، پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہاں سے آئے ہو، کس کو ملنے ہیں؟ کہنے لگا ارید محمدہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں. صحابہ نے فرمایا یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کہتا ترکت اہلی و مالی و ولدی، میں اپنے اہل و یار کو، رشتہ داروں کو، گھر بار کو چھوڑ کے اسی لیے آیا ہوں کہ آپ سے دین کی چند باتیں سیکھ لوں. سواری پہ سوار ہے، اترا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بیٹھو، کچھ کھاؤ پیو، تیری شکل بتا رہی ہے بھوکا ہے. کہنے لگا نہیں مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، میرے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے، مجھے اللہ کا دین بتائیں. میں اللہ رب العالمین کا دین سیکھ کے میں جا کے اپنے اہل و یار کو بتانے والا ہوں، بتانے لگا ہوں. مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا دین دے کے. میں آپ سے دین کی چند باتیں سیکھ کے اپنے اہل و یار کو بتا کے ان پہ عمل کرنا اور کروانا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبد اللہ، تو ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا.
یہ لات منات عزا حبل یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یہ آپ کو کچھ دینے پر قادر نہیں ہے۔ بگڑی بنانے والا حاجت روا مشکل کشا ایک اکیلا ہے۔ یہ بتا دے جا کے اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو کہ ایک اللہ رب العالمین ہے، میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد بھی تمہیں کچھ نہیں دے سکوں گا، میں تو اللہ کا دین دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو تبلیغ کے لیے آیا ہوں، اگر میں نہیں دے سکتا تو یہ کون کچھ دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ صرف اللہ کی توحید پہ عمل کر لو اور مجھے مان لو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام اور حلال کی تمیز بتائی، کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی بنیادی چیزیں بتا دی، اور وہ بندہ مڑنے لگا۔ زکوٰۃ، نماز، حج، سارے سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً بیان کر دیے۔ وہ بندہ واپس مڑنے لگا اور کہتا ہے فی امان اللہ، اللہ کی سپرد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بتایا ہے میں انشاءاللہ خود بھی عمل کروں گا، اپنے گھر والوں کو بھی عمل کرواؤں گا۔ واپس مڑنے لگا، اپنی اونٹ کو، اپنی سواری کو موڑا، اچانک اونٹ گرا زمین پر، اس کی گردن نیچے آ گئی، وہ بندہ فوت ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کی گردن اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں نے دیکھا دو اللہ کے فرشتے آئے، رأیت ملکین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے آئے، جنت کے پھل لے کے آئے، اس کو کھلا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مہمان آنے والا گھر سے بھوکا نکلا۔ اس کے رب نے اس کی توحید کا اقرار کرنے کی اتنی لج رکھی ہے کہ میرے رب نے، اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے جنت کے پھل بھیج دیے کہ پہلے میرے بندے کی مہمان نوازی کرو پھر اگلے کام کرو۔ یہ توحید ہے میرے عزیزوں، کتنا عمل اس نے کیا، ابھی تو سیکھ رہا تھا، ابھی تو سیکھ کے جا ہی رہا تھا۔ ہم بڑی غلط فہمی میں شکار ہیں میرے عزیزوں، یاد رکھا توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نہیں میں نے کسی کو بخشنا جو مشرک ہے۔ اور آپ سورہ یوسف کی آیت پڑھیں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایمان لانے کے باوجود وہ مشرک، ایمان لانے کے باوجود مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور شرک کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہم اپنی بھول میں ہیں کہ چھوڑو جی مولوی صاحب اللہ بڑا غفور الرحیم، اور وہ جو غفور الرحیم ہے نا، ذرا اس کے دین کو سیکھو تو صحیح، اس کے مطابق زندگیاں گزارو گے تو بات بنے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک رشتہ دار تھا عبداللہ بن جدعان، بڑا سخی بندہ تھا، وہ بڑی سخاوت کرنے والا تھا، حتیٰ کہ وہ حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، کہتا تھا کہ ہاؤلائی ضیوف اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ مجھے بتائیں تو صحیح، او بھائی سادہ پانی پلانا کسی کو کتنا اجر کا کام ہے؟ عام آدمی کو، وہ اللہ کے مہمانوں کو، حاجیوں کو، حج کرنے والوں کو، بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار، بڑی سخاوت کرتا تھا، مدینہ المنورہ میں سخاوت کرنے کے والے سے مشہور۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان فوت ہو گیا، بڑی نیک کام کرتا تھا، بڑی سخاوت کرتا تھا، میں آپ سے سوال کرتی ہوں اس کی سخاوت اس کو کتنا کو اجر دے گی؟ سنیں میری بات غور سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، زمین سے ایک تنکا اٹھایا جس کو ہم پنجابی میں ککھ بولتے ہیں، ایک ککھ اٹھایا، وہ تنکا اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ عبداللہ بن جدعان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تنکے کے برابر بھی اجر نہیں دینا۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ انہو کان یشرک باللہ، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا، اور اللہ رب العالمین نے مشرک کو کوئی اجر نہیں دینا، اس کو جو دنیا میں دینا تھا دے دی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید شرط ہے نیک اعمال کی قبولیت، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا تو آپ کو یاد ہوگا، حدیث یاد ہے، وہ ایک فاحشہ عورت تھی، بدکاری کرنے والی تھی، بے حیائی اور عریانی کرنے والی تھی، لیکن اللہ کے ساتھ وہ شرک نہیں کرتی تھی۔ اس نے ایک کتی کے بچے کو، کتیا کے بچے کو، کتے کو پانی پلا دیا۔ اس کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے فرشتوں کو فرمایا کہ لکھ لو اس بندی کو میں نے معاف کر دیا، اس کے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ اور مورخین نے، تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی پلانے کے بعد، آسمان والے رب کے اعلان کے بعد، اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو بڑا بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا اسے۔ کیا بات سمجھ آئی ہے؟ مشرک اگر نوح کا بیٹا ہے تو اللہ نے پھر بھی نہیں معاف کرنا، مشرک اگر ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے تو پھر بھی نہیں معاف کرنا، مشرک اگر نبی کے چچا ہیں تو پھر بھی معاف نہیں کرنا۔ اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یاد رکھو میرے عزیزو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید سب سے پہلی شرط لگائی ہے، توحید شرط نیک اعمال کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی سی اپنے آپ کی زندگی کو بدل لیں میرے عزیز۔ یہ رمضان کا مہینہ روٹین چینج کرنے کے لیے آیا ہے، بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگیاں بدلنے کے لیے مہینہ دیا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اندر اعلان کیا، فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کہ میں کچھ کلمات دینا چاہتا ہوں، کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، کون مجھ سے لے، اور وعدہ کرے گا کہ میں ان باتوں پر عمل بھی کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا۔ ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے، ابو ہریرہ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا آجا، مجھے پتا تھا تو ہی کھڑا ہوگا، سن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ حدیث مکمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سب سے پہلی نصیحت ہے اتق المحارم کن اعبد الناس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، جو اللہ نے تیرے اوپر حرام کر دی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لے، تو کن اعبد الناس، دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار تو ہو جائے۔ لمبی چوڑی باتیں نہیں بتائیں، کیا بتایا؟ اتق المحارم، اللہ نے جو حرام کر دیا ہے اس سے بچ جا۔ اللہ نے چوری ڈکیتی حرام کیا ہے، اللہ نے فراڈ دھوکہ حرام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا حرام کیا ہے، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تکن اعبد الناس، لمبے لمبے سجدے نہیں بھی کرے گا، رب تجھے بہترین عبادت گزاروں میں لکھ دے، حرام چھوڑ دے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آپ کا ابو ہریرہ پہلے بھی حرام کے قریب نہیں جاتا، اب تو کبھی جائے گا ہی نہیں انشاءاللہ، اور لوگوں کو بھی بتائے گا۔ تو آپ سے نے فرمایا بس پھر تو دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار تو بن جائے گا۔ اور اس کی تفسیر میں اکثر ہم جاتے ہی رہتے ہیں، تو میں مختصراً انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کروں گا آج۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ہم بھی انشاءاللہ ان کو لے کے جائیں گے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کیا حلال ہے اور کیا، ہر بندے کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہاں پہ دھوکہ دے رہا ہے، کہاں پہ فراڈ کر رہا ہے، کہاں پہ اللہ رب العالمین کے بندے کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کا دین بڑا خوبصورت ہے بھائی، اللہ کا دین عزتیں دینے والا دین ہے۔ اللہ عزتوں پہ ڈاکے ڈالنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اتق المحارم، بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو حرام سے۔ اور دوسری چیز آپ سے وردہ بما قسم اللہ لک تکن مومنا، فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جا۔ وردہ بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو اللہ نے تیرے حصے میں لکھ دیا اس پہ راضی ہو جا، تو دنیا کا سب سے زیادہ غنی تو بن جائے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کسی کو بڑا مالدار کر دیا ہے تو حسد کر رہا ہے، بغض کر رہا ہے، اس سے حسد کر رہا ہے، اس سے طرح طرح کی باتیں کر کے بغض کر رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو گاڑی دے دی ہے، اس کے دل کے اندر اب داخل ہو کے دیکھ کوئی نہیں سکتا کہ اس کے دل کے اندر حسد اور بغض، اور اللہ کو کہہ دیتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے تیرا نعوذ باللہ کیا بگاڑا، ہمیں کچھ نہیں دیتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وردہ بما قسم اللہ لکا تکن نگن الناس، جو اللہ نے تجھے دے دیا اس پہ راضی ہو جا، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر۔ اور پھر اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے کم تر کو دیکھو، اپنے سے برتر کو نہ دیکھو، تم اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کر بیٹھو گے۔ کتنی چیزیں ہوگی بھائی؟ دو، وردہ بما قسم اللہ، جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی رہو گے تو غربت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری میرے بھائیوں کی عام خوشخبری نہیں ہے۔ تکن نغن الناس، لوگوں میں سب سے بڑا امیر اور غنی تو ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کر، اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کیا کر، پکا مومن بن جائے گا۔ ایمان کی تلاش کرتے پھرتے ہو، اڑوس اور پڑوس میں دیکھو، اگر تمہارا پڑوسی پریشان ہے، تنگ ہے، تو پھر یاد رکھو مومن نہیں ہو۔ نمازی تو ہو، زکاتی تو ہو، صدقاتی تو ہو، روزے دار تو ہو، لیکن مومن نہیں ہو۔ احسن الی جارک، اپنے پڑوسی کا خیال کیا کر، اس کے ساتھ بھلائی کیا کر، تکن مومنا، تو پکا مومن بن جائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا ہمارے محلے میں عورت ہے بڑی نیک۔ کتنی نیک ہے؟ راتوں کو تہجد پڑھتی ہے، دنوں کو روزے رکھتی ہے، مال اللہ کے راستے میں بڑا تیزی سے خرچ کرتی ہے، بہت زیادہ خرچ کرتی ہے، لیکن محلے والے تنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ کیا عبادتیں ہیں، کیا ریاستیں ہیں، کیا قرآن کی تلاوتیں ہیں، کیا اذکار ہیں۔ فرمایا رب نے نہیں مجھے پسند یہ عورت، مجھے نہیں ایسا مومن پسند کہ جس سے لوگ پریشان ہیں، جس کی زبان درازی سے لوگ پریشان ہیں۔ اور کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں بھی ایک عورت صرف فرض عبادت کرتی ہے، نفل عبادت نہیں کرتی، کوئی صدقات اور خیرات نہیں کر سکتی، لیکن بڑی اخلاق کی اچھی ہے، لوگ پریشان نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہو۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر لے، اللہ تجھے پکا مسلمان بنا دے۔ اللہ تجھے پکا مسلمان بنا دے۔ لوگوں کے لیے پسند وہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ اور آخری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلوب، اور زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں تو پھر وہ دل جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ 5 چیزیں آج کے سبق میں یاد رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حرام سے بچ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا اس پہ راضی ہو۔ تیسرے نمبر پہ اپنے پڑوسی کا خیال کیا، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے پسند کرو، زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آخر تعالیٰ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ادخلهم جنة الفردوس وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم